اس کا جواب زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ نے بھی اور یہاں پر موجود جو میرے کنٹیسٹنٹس ہیں آپ نے بھی مل کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام میں شامل ہو جانا ہے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین رمضان المبارک کا پہلا روزہ آپ کا اچھے انداز کے ساتھ گزرا ہوگا. رب کعبہ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے اور اس مہینے میں سارے روزے رکھنے کی اور خوب خوب تلاوت قرآن کرنے کی اور بہت ساری عبادت کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں. نام ہے جس کا زیر و زبر. جی ہاں، زیر و زبر آپ جسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اس بار ہم نے سیگمنٹس بھی بہت سارے ڈیفرنٹ شامل کیے ہیں. اس بار پروگرام زیر و زبر میں ہم نے انوائٹ کیا ہے مختلف اسکولز کے 144 اسٹوڈنٹس کو. جی ہاں، ہمارے ساتھ ہوں گے 144 اسٹوڈنٹ جن کے درمیان 24 دن تک 24 ڈیز تک مقابلہ چلتا رہے گا. روزانہ کی بنیاد پر ہمیں ایک ونر ملتا چلا جائے گا اور ہمارے پاس ٹوٹل 24 ڈیز میں 24 بریلینٹ اسٹوڈنٹ ملتے رہیں گے اور پھر 24 ڈیز کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر مقابلہ کروائیں گے ان 24 اسٹوڈنٹس کے درمیان، جس میں سے ہمیں تلاش ہوگی 4 بریلینٹ اسٹوڈنٹ کی. اور پھر ان سپر 4 اسٹوڈنٹ کے درمیان ہم کروائیں گے گرینڈ فینیلے اور پھر ہمیں ملے گا اس سیزن کا فائنل اسٹوڈنٹ یعنی اس سیزن کا ونر. تو آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں گے. اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا مگر ساتھ ساتھ علم دین کا خزانہ بھی ملتا چلا جائے گا. تو آئیے چلتے ہیں بلا تعطل اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کون سی اسکول سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بیٹا، اپنا نام بھی بتائیں گے، اپنی اسکول کا نام بھی بتائیں گے اور کس جماعت میں پڑھتے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں گے. میرا نام حسن تیمور ہے، میں 7ویں کلاس میں پڑھتا ہوں اور میرے اسکول کا نام دا نیشنل اسکول ہے. دا نیشنل اسکول سے تعلق ہے. سید حسن تیمور نام ہے، 7ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. چلیں جی، بڑھیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب. میرا نام محمد ریحان رضا ہے، میں گریڈ 6 سے تعلق رکھتا ہوں. میرے اسکول کا نام دا برائٹ فیوچر پبلک سیکنڈری اسکول ہے. محمد ریحان دا برائٹ فیوچر پبلک اسکول سے تعلق رکھتے ہیں. کلاس کون سی بتائی آپ نے بیٹا؟ گریڈ 6. گریڈ 6. چلیں جناب، 6ٹھی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں مگر آپ کا قد تو نہیں بتاتا کہ آپ 6ٹھی کلاس میں پہنچ گئے ہیں. چلیں جناب، اللہ آپ کو مزید ترقی دے. بڑھیں گے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب. میرا نام محمد ایان علیم ہے، میں مدرسۃ المدینہ سے تعلق رکھتا ہوں. ارے واہ، ماشاءاللہ. اچھا، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، عربی میں اسکول کو مدرسہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مدرسہ. جی، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ مدرسے میں کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ حفظ کر رہا ہوں. حفظ کر رہے ہیں؟ ارے ماشاءاللہ. کتنے پارے حفظ کر چکے ہیں؟ 12 پارے حفظ کر لیے ہیں چھوٹی سی عمر میں. ناظرین ذرا غور کریں کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا مگر یہ قرآن کا معجزہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ یہ کتاب چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہو جایا کرتی ہے. بچے اسے حفظ کر لیا کرتے ہیں. اللہ آپ کو جلدی حافظ باعمل بنائے، حافظ قرآن بنائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ایان ماشاءاللہ، اس کے ساتھ اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹیوشن بھی پڑھ رہا ہوں. چلیں جناب، اسکولنگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹیوشن بھی پڑھ رہے ہیں. بڑھیں گے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب. میرا نام محمد عباس ہے اور میرے اسکول کا نام شہزادہ شاہ جہانگیر اکیڈمی ہے اور میں جماعت 6 سے تعلق رکھتا ہوں. شاہ جہانگیر اکیڈمی. اچھا، آپ نے کلاس کون سی بتائی بیٹا؟ اپنی 6ٹھی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. شاہ جہانگیر اکیڈمی سے تعلق ہے اور محمد عباس علی نام ہے آپ کا. بڑھیں گے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب. میرا نام محمد سالم ہے، میں گلورین مونٹیسری ہائی اسکول سے تعلق رکھتا ہوں اور میری کلاس 6 ہے. سالم سہیل گلوریس اسکول سے تعلق رکھتے ہیں. بڑھیں گے ہمارے آج کے آخری اسٹوڈنٹ کی طرف. میرا نام محمد حسان ابراہیم ہے، میں کلاس 6 کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے اسکول کا نام ہے دی انوویٹو اسکول. دی انوویٹو اسکول سے تعلق ہے. 6ٹھی جماعت کے اسٹوڈنٹ ہیں. حسان ابراہیم نام ہے. کتنی تیاری ہے حسان؟ پکی تیاری ہے. چلیں جناب، کتنی پکی ہے سوالات کر کے ہم آپ سے پوچھ لیں گے. بڑھیں گے ہمارے پروگرام کے میکینزم کی طرف. یاد رہے کہ آج بھی ہمارے پروگرام میں 7 راؤنڈز ہوں گے.
3 راؤنڈ کے بعد ہم ایلیمنیشن شروع کریں گے. 3 راؤنڈ تک جس کے نمبر کم ہوں گے اس کو ہمارے اس پروگرام سے جدا ہونا ہوگا, رخصت ہونا ہوگا. لہٰذا آپ کوشش کیجئے گا کہ 3 راؤنڈ تک آپ بھرپور ہمارے ساتھ شامل رہیں. تیسرے راؤنڈ میں پہلی ایلیمنیشن ہوگی, پھر چوتھے, 5ویں اور 6ٹھے راؤنڈ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہمارے اس پروگرام سے جدا ہوتا رہے گا. مگر جس راؤنڈ میں جس بچے کی جیسی پرفارمنس رہے گی وہی فیصلہ کرے گی کہ یا آپ آگے جائیں گے یا ہمارے اس پروگرام کو آپ الوداع کہہ کے رخصت ہو جائیں گے. لیکن اگر 2 اسٹوڈنٹ کے درمیان مقابلہ ٹائی ہوا تو پھر ہم آپ کا پچھلا اسکور دیکھ کر فیصلہ کریں گے. آپ کا پچھلا اسکور یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ کا حصہ بنیں گے یا ہمارے اس پروگرام کو چھوڑ کر رخصت ہو جائیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا راؤنڈ. زیرو زبر تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا راؤنڈ. مگر پہلا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ پہلے راؤنڈ میں ہوگا کیا. پہلے راؤنڈ کے لیے 180 سیکنڈ کا کاؤنٹر چلایا جائے گا. 180 سیکنڈ ہے زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات دینے کے لیے. آپ کے سامنے بزر لگی ہوئی ہے. 180 سیکنڈ میں جتنے جلدی جوابات آپ دیں گے اتنے زیادہ سوالات میں آپ سے کر سکوں گا. ہر صحیح جواب کی صورت میں آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس, اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ سے مائنس کر دیے جائیں گے 10 پوائنٹس. لہٰذا کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی جواب دیں, لیکن سوال کمپلیٹ سنیے گا, اس کے بعد بزر بجائیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سوال کچھ اور سمجھیں اور پھر آپ سے غلطی ہو جائے اور آپ اپنے نمبروں کو مائنس کروا دیں. آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا راؤنڈ. کاؤنٹر لگایا جائے. پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال, اللہ پاک کی بارگاہ میں کن چیزوں میں مومنین کی عزت ہے؟ بزر بجائی ہے عباس علی نے. لباس کا صاف ستھرا رہنے اور تھوڑی چیزوں پر راضی رہنے میں. جواب بالکل درست دے کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال, آسمانوں کی تسبیح کیا ہے؟ ایان علیم. سبحان العلی العلی سبحانہ وتعالی. سبحان العلی العالی سبحانہ وتعالی. جواب درست دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. وہ کون سی مسجد ہے جس میں 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں؟ اس بار بزر بجائی ہے سارم سہیل نے. جی سارم. مسجد خیف. آپ نے کہا مسجد خیف اور 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال, مستجاب کسے کہتے ہیں؟ جی سید حسن جواب دیں گے. رکن یمانی اور رکن اسود کی درمیانی دیوار کو مستجاب کہتے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف, اور اگلا سوال ہے, حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ حسان ابراہیم. ذی الحج کے مہینے میں. آپ نے کہا ذی الحج کے مہینے میں, جبکہ صحیح جواب ہوتا ہے ذی الحجۃ الحرام کے مہینے میں. چلیں جناب, آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ابو لہب نے کس کو آزاد کیا تھا؟ جی بزر بجائی ہے سارم سہیل. سوائبہ لونڈی کو. سوائبہ لونڈی کو. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگلا سوال ہوگا, بتائیں کتنے دن سے زائد ناخن بڑھ جائیں تو مکروہ تحریمی ہوتا ہے؟ جی اس بار جواب دیں گے ایان علیم. 40 دن سے زائد ناخن بڑھانا مکروہ تحریمی ہوتا ہے. جی جناب, 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا مکروہ تحریمی ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ناخنوں کو بڑا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر 40 دن گزر جائیں گے تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا. اللہ ہمیں شریعت کی پاسداری نصیب فرمائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کروڑوں مالکیوں کے پیشوا امام مالک علیہ رحمت الرحمن کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ جی جناب جواب دیں گے سارم سہیل. ایک مرتبہ پھر بزر بجانے میں کامیاب ہو گئے. جنت البقیع میں. جنت البقیع میں. جواب درست دے دیا ہے. ویسے سارم کیا کھا کر آئے ہیں جو آج آپ کی بزر زیادہ سے زیادہ بج رہی ہے؟ دال روٹی کھا کے. افطار میں دال روٹی کھائی ہے, مگر بزر کس طریقے سے بج رہی ہے ماشاءاللہ. چلیں جناب بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف. حلال جانوروں کے گوشت کے کتنے اجزاء ہیں جو نہیں کھائے جاتے؟ اس بار بزر بجائی ہے ایان علیم نے. جی ایان. 22 اجزاء ایسے ہیں جو نہیں کھائے جا سکتے حلال جانور ہونے کے باوجود. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اور اگلا سوال یہ ہے, امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصلی نام کیا ہے؟ جی بزر بجائی ہے عباس علی نے. امام محمد بن محمد. امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارا وقت بھی اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں پہلے راؤنڈ کے اختتام پر کس بچے نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں. جی ناظرین, اسکور بورڈ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے. سید حسن تیمور نے حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس.
मोहम्मद रिहान रजा ने इस राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया। अयान अलीम ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स, अब्बास अली ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, सारिम सोहेल ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स और हसन इब्राहिम के हैं 10 पॉइंट्स। जीरो ज़बर, जीरो ज़बर। इसी के साथ बढ़ेंगे हम अपने अगले राउंड की तरफ और दूसरा राउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड है, क्योंकि दूसरे राउंड में होना क्या है हम आपको बताते हैं। जीरो ज़बर, जीरो ज़बर। दूसरा राउंड हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड है, क्योंकि इसमें हम करवाएंगे बच्चों से एक बड़ी ही खूबसूरत एक्टिविटी। ये हमारे सामने एक बॉल पिट रखी हुई है। इस बॉल पिट के अंदर हमने 18 कार्ड्स हाइड किए हुए हैं, ठीक है, 18 कार्ड इसमें छुपे हुए हैं। आपको 60 सेकंड्स का वक्त दिया जाएगा। 60 सेकंड में आप ज्यादा से ज्यादा कार्ड्स तलाश कर सकते हैं। जितने ज्यादा कार्ड आपने इसमें से तलाश किए उतने ज्यादा आपके पास चांसेस होंगे सवालात के जवाबात देने के, और अगर आपने सही जवाबात दे दिए तो आपको नंबर्स दिए जाएंगे, और अगर आपने गलती की तो फिर क्या होगा? क्योंकि ये मुकाबला है आपकी स्पीड का, आपकी जहानत का, आपके आईक्यू का, आपकी मेमोरी का। देखना यह है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है। तो आप सब रेडी हैं? चलें जनाब, अगर आप सब रेडी हैं तो फिर जल्दी से आ जाएंगे बॉल पिट की तरफ। जी, मैं आपको क्यू दूंगा कि आपका वक्त शुरू होता है अब, तो फिर आपने तलाश शुरू करनी है, ठीक है? आप सब रेडी हैं? 60 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। आराम से बेटा, ध्यान से, किसी को धक्का ना लगे, कोई बॉल नीचे ना गिरे, कोशिश करें नीचे ना गिरे, किसी को धक्का ना लगे बेटा, एक दूसरे से छिड़ना भी नहीं है। जो ज्यादा से ज्यादा कार्ड तलाश कर लेगा वो ज्यादा से ज्यादा सवालात के जवाब देने का हकदार होगा। आराम आराम से बेटा, एक दूसरे से छीनने नहीं है, किसी को धक्का नहीं देंगे, किसी के हाथ से छीनेंगे नहीं। शाबाश जी, किसी के हाथ से नहीं लेंगे बेटा, एक दूसरे का ख्याल रखेगा। देखते हैं कौन ज्यादा से ज्यादा कार्ड तलाश करने में कामयाब होता है। जल्दी करेंगे, टाइम गुजरता चला जा रहा है। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। इतनी ज्यादा बॉल्स आपने गिरा दी भाई आज तो। चलें जी, देखते हैं किसने कितने कार्ड तलाश किएंगे। सब अपने अपने पोडियम्स पर आ जाएंगे। जी, सैयद हसन कितने कार्ड तलाश किए हैं? 3 कार्ड तलाश किए हैं। मोहम्मद रिहान 4 कार्ड तलाश किए हैं। चलें, वैसे ही आपको नंबरों की जरूरत थी। अयान अलीम 2 कार्ड तलाश करने में कामयाब हुए हैं। अयान अलीम। चलें जी, अब्बास अली ने कितने कार्ड तलाश किए? 2। आपने भी 2 कार्ड तलाश किए हैं। जी सारिम 1 कार्ड। चलें, कोई नहीं जनाब। हसन इब्राहिम 3 कार्ड तलाश किए हैं हसन इब्राहिम ने। बढ़ते हैं दूसरे राउंड के सवालात की तरफ। सैयद हसन बताएंगे कौन सा कार्ड इनके पास आया है, नंबर शो करेंगे। 11 नंबर का सवाल आपसे करना है जनाब। आपने बताना है कि असाए मूसा कितना बड़ा था? 10 हाथ लंबा। 10 हाथ लंबा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल भी होगा सैयद हसन से। हसन, कार्ड नंबर शो करेंगे बेटा। 13। कार्ड नंबर है 13। आपने बताना यह है कि नमाज ईद में कितनी तकबीरें जायद होती हैं? 6 तकबीरें। आप कितनी पढ़ते हैं? 3। क्यों 6 जब जायद होती हैं तो 3 क्यों पढ़ते हैं? 6 पढ़ते हैं। जी जनाब, 6 पढ़ते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल भी होगा सैयद हसन से, क्योंकि सैयद हसन के पास थे 3 कार्ड्स। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 16 नंबर। चलें जनाब, 16 नंबर पर सवाल आपसे यह है कि हुरूफ तहज्जी की तादाद बताएं। 29। पहले तो सही प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा मैं आपको। 29 नहीं होता, 29 होता है। क्या होता है? 29। अच्छा, ये बताएंगे हसन के हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं? नहीं पता? चलें, अयान बताएंगे आप? जी, अलिफ बा ता सा को हुरूफ तहज्जी कहते हैं और इनकी तादाद 29 है। सैयद हसन का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। 10 मजीद पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है सैयद हसन ने अपने स्कोर में। बढ़ेंगे रिहान की तरफ और देखते हैं कि रिहान के पास कार्ड नंबर क्या है। जी रिहान, बारी बारी अपने कार्ड नंबर शो करेंगे। 2। सबसे पहले कार्ड नंबर 2। तो आपसे कार्ड नंबर 2 के लिए सवाल कर लेते हैं कि कुरान करीम की कितनी सूरतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती हैं?
113 113 सूरतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती हैं, मगर क्या आप मुझे ये बताएंगे कि कुरान करीम में टोटल सूरतें कितनी हैं? 114 जी जनाब, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं, मगर 113 सूरतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती हैं और एक सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि जब वो नाजिल हुई तो उसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं आया था। मोहम्मद रिहान का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सारे बच्चों ने बड़ी जबरदस्त तैयारी की है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल भी होगा मोहम्मद रिहान से, क्योंकि मोहम्मद रिहान के पास अब भी कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं रिहान? अभी 3 रह गए। अभी 3 मजीद कार्ड रह गए। चलें जनाब, बताइए अगला कार्ड नंबर क्या है? 3 कार्ड नंबर 3 का आपसे सवाल है, कुरान पाक में कितने महीनों के नाम आए हैं? 1 रमजान मुबारक। जी जनाब, कुरान करीम फुरकान हमीद में जिस वाहिद महीने यानी एक ही महीने का नाम आया वो महीना रमजानुल मुबारक का महीना है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, इस महीने की तो क्या शान है कि इस महीने में इबादत करने वालों को, सजदे करने वालों को हर सजदे के बदले 1500 नेकियां दी जाती हैं। जी बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, मगर अगला सवाल कार्ड नंबर बताएंगे मोहम्मद रिहान। 8 कार्ड नंबर 8, सवाल आपसे ये है, कुरान करीम में कितने अंबिया व रसूल का जिक्र है? 70 कितने नबियों और कितने रसूलों का जिक्र कुरान पाक में आया? जवाब आपने दिया 70, मगर आपका जवाब गलत हो गया है, क्योंकि सही जवाब है 26 अंबिया व रसूल का जिक्र कुरान पाक में आया। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे आपके। अल्लाहु अकबर, मगर कोई बात नहीं, अभी तो मजीद आपके पास कार्ड मौजूद हैं। बताएंगे अगला कार्ड नंबर क्या है आपके पास? 14 नंबर का सवाल आपसे है, आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के कौन से पारे में है? तीसरे पारे में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद रिहान ने 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में। इसी के साथ बढ़ेंगे हम अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। जी अयान, कितने कार्ड हैं आपके पास? 2 कार्ड्स हैं। बारी बारी कार्ड नंबर बताएंगे। 4 कार्ड नंबर है 4 और 4 नंबर से सवाल आपके लिए है कि कुरान पाक की सूरत सूरह बकरा में कितनी आयतें हैं? 286 286 आयात कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत में मौजूद है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है अयान अलीम ने अपने स्कोर में। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, मगर अगला सवाल क्या होगा ये खुद अयान बताएंगे हमें। जी अयान। 5 नंबर से सवाल आपके लिए है, कुरान पाक की सूरत सूरह बकरा में कितने रुकू हैं? 40 आपने कहा 40। जी आप कॉन्फिडेंट हैं? जी जी जनाब, ये तो 12 पारों के हाफिज भी हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अयान अलीम के पास 2 कार्ड थे, दोनों के सही जवाब देकर 20 पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है अपने स्कोर में। अब बारी है अब्बास अली की। देखना यह है कि अब्बास अली के पास कार्ड नंबर क्या है। जी अब्बास। 2 कार्ड है 17। अब्बास अली के पास 2 कार्ड है और पहला कार्ड नंबर है 17 नंबर का सवाल आपसे है, कुरान पाक के 30वें पारे में कितनी सूरतें हैं? 37। जी जनाब, कुरान पाक के 30वें पारे की सूरतें, कुरान पाक की टोटल सूरतों के बारे में भी हमें पता चला। और आखिरी पारे में कितनी सूरतें हैं? अब्बास अली ने जवाब दिया 37 और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है अब्बास अली के स्कोर में भी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, मगर अगला सवाल क्या होगा अब्बास अली हमें नंबर बताएंगे। नंबर 10। चलें जनाब, नंबर 10 पर सवाल आपसे है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने हुरूफ हैं? 19। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 2 कार्ड्स अब्बास अली के पास थे, दोनों के सही जवाब दिए, 20 पॉइंट्स हासिल किए। बढ़ेंगे हम सारिम सोहेल की तरफ और सारिम सोहेल बताएंगे कितने कार्ड्स इनके पास मौजूद हैं। 1 ओनली 1। चले जनाब, कार्ड नंबर बताएंगे। 9 कार्ड नंबर है 9 और 9 पर सवाल आपसे ये है कि कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ? तकरीबन 23 साल में। तकरीबन 23 साल में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है सारिम सोहेल ने अपने स्कोर में। आखिरी कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं इनके पास कितने कार्ड हैं। जी हसन। नंबर 12 नंबर 12 पर सवाल है, असाए मूसा को जन्नत से कौन लाया था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल होगा हसन इब्राहिम से, मगर उससे पहले हसन हमें कार्ड नंबर बताएंगे। 15 कार्ड नंबर है 15 और 15 नंबर पर हमारे पास सवाल है, हर रकात में कितनी बार सजदा फर्ज है? 2 दफा।
2 मरतबा सजदा फर्ज है, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। 10 मजीद पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में। हसन इब्राहिम से अगला सवाल होगा, मगर अगला सवाल करने से पहले कार्ड नंबर बताएंगे हमें। कार्ड नंबर 7। कार्ड नंबर 7। चलें जनाब, 7 नंबर पर सवाल हमारे पास है। कुरान पाक में कितने सजदे हैं? 14। कुरान पाक में 14 सजदे हैं, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। इसी के साथ नाजरीन हमारा दूसरा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं दूसरे राउंड के बाद हमारे बच्चों ने कितने नंबर हासिल किए हैं। सैयद हसन तैमूर ने हासिल किए हैं दूसरे राउंड में 30 पॉइंट्स, इनका टोटल स्कोर हो गया 40 पॉइंट्स। मोहम्मद रिहान रजा ने पहले राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया था, मगर दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, इनका टोटल स्कोर हो गया 20 पॉइंट्स। अयान अलीम ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, पहले राउंड का स्कोर था 30 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। अब्बास अली ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, पिछले राउंड का मिलाकर हो गए 40 पॉइंट्स। सारिम ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 40 पॉइंट्स। हसन इब्राहिम ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 40 पॉइंट्स। ज़ेरो ज़बर, बढ़ेंगे हमारे अगले राउंड की तरफ और अगला राउंड होगा हमारा राउंड 3। ज़ेरो ज़बर। राउंड 3 शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि राउंड 3 में होना क्या है। राउंड 3 में बारी बारी आपसे सवालात होंगे, मगर सवाल शुरू करने से पहले आपको मैं स्क्रीन पर 5 वर्ड्स दिखाऊंगा, ठीक है? 5 वर्ड्स देखने के बाद आपने इन 5 वर्ड्स को अपने जहन में महफूज कर लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद आपसे सवाल किया जाएगा और सवाल का जवाब उन्हीं 5 वर्ड्स में से एक मिसिंग वर्ड जो उसमें कम होगा, आपने उसको उसकी जगह पर रखना होगा। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स, और अगर आपने गलती की तो आपके साथ क्या होगा? -10। जी जनाब, शुरू करें? तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड। पहला सवाल होगा सैयद हसन तैमूर से। सैयद हसन तैमूर, आपके लिए अल्फाज स्क्रीन पर। जी, भला, बुरा, अच्छा, नेक, भलाई। जी जनाब, ये 5 वर्ड्स आपने अपने जहन में बिठा लिए होंगे। बढ़ेंगे सवाल की तरफ और देखते हैं स्क्रीन पर आपके लिए सवाल क्या आता है। जी जनाब, सवाल है कर भला हो क्या? भला। आपने कहा कर भला हो भला, मगर बहुत सारे वर्ड्स हमने आपको दिखाए थे जवाब देने के लिए। देखना यह है कि आपने जो जवाब दिया वो दुरुस्त है या नहीं। दिखाएंगे जनाब स्क्रीन पर। जी, कर भला हो भला, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सैयद तैमूर ने 10 पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है अपने स्कोर में। याद रहे कि तीसरे राउंड के आखिर में हमने एक बच्चे को एलिमिनेट करना है। तीसरे राउंड के इख्तिताम पर जिसके नंबर सबसे ज्यादा कम होंगे वही हमारे प्रोग्राम से रुखसत होगा। बढ़ेंगे मोहम्मद रिहान की तरफ, और मोहम्मद रिहान, आपके लिए अल्फाज हमारी स्क्रीन पर। इज्जत, अजमत, खैर, बरकत, शेर। और आपके लिए सवाल यह है, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की क्या, सब गुलामों का भला हो, सब करें तैबा की क्या। बताइए। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का गुलामों की भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करें तैबा की सैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब करें तैबा की सैर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। चले जनाब, अब बारी है अयान अलीम की। देखते हैं अयान अलीम, आपके लिए स्क्रीन पर अल्फाज क्या आते हैं। कामयाबी, निजात, तरक्की, मेराज, दौलत। अयान अलीम, जो अल्फाज आपको दिखाए गए हैं उम्मीद है कि आपने उसे याद कर लिया होगा। देखते हैं स्क्रीन पर आपके लिए सवाल क्या आता है। नमाज मुसलमान की क्या है? नमाज मुसलमान की मेराज है। नमाज मुसलमान की मेराज है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 10 नंबरों का इजाफा किया है अयान अलीम ने भी अपने स्कोर में। बारी है अब्बास अली की, और देखते हैं अब्बास अली के लिए स्क्रीन पर क्या अल्फाज आते हैं। हम, उन, इस, मुझ, दिल। चलें जनाब, बड़े ही आसान अल्फाज आपके लिए आए हैं, मगर इनको रखना कहाँ है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर आपके लिए सवाल क्या आता है। दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जवाब यह भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 10 नंबरों का इजाफा किया है अब्बास अली ने अपने स्कोर में। बारी है सारिम की, और देखते हैं सारिम के लिए अल्फाज क्या आते हैं। रिश्तेदारी, इज्जत, मोहब्बत,
चाहत, आजिज़ी। जी देखना ये है आपके लिए सवाल क्या आता है, स्क्रीन पर सवाल भी दिखाएंगे। तोहफा दो आपस में क्या बढ़ेगी? तोहफा दो आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। तोहफा दो आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, आपका जवाब ये है। मगर देखते हैं स्क्रीन पर क्या आपने जवाब दुरुस्त दिया भी है या नहीं। जी तोहफा दो आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है हसन इब्राहिम की। हसन इब्राहिम के लिए अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। लिबास, ताज, तरीका, रिवाज, फख्र। जी हसन, लफ्ज याद कर लिया आपने? चलें जी, तो आपको सवाल भी दिखा देते हैं। सवाल क्या है? अमामा शरीफ अरब का क्या है? अमामा शरीफ अरब का ताज है। जी जनाब, आपने कहा अमामा शरीफ अरब का ताज है। देखते हैं स्क्रीन पर आपने जवाब दुरुस्त दिया है या क्या किया है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सबने 10-10 नंबरों का इजाफा किया है, जवाबात दिए हैं। क्या ख्याल है एक एक बारी और कर ली जाए? हमारे राउंड का फॉर्मेट भी यही रखा गया है कि 2-2 सवालात किए जाएंगे। बारी है सैयद हसन तैमूर की। हसन तैमूर, आपके लिए एक बार फिर अल्फाज हमारी स्क्रीन पर। सरदार, नाम, पहला दिन, बड़ा, मुबारक। जी देखते हैं स्क्रीन पर सवाल क्या आता है। जुम्मा दिनों का सरदार है। जी जनाब, सवाल कंप्लीट देखने से पहले ही जवाब आपने दे दिया है। स्क्रीन पर देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या आपने गलती की है। जुमा दिनों का सरदार है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है मोहम्मद रेहान की। मोहम्मद रेहान के लिए अल्फाज दिखाए जाएं। कामयाबी, उरूज, जन्नत, तरक्की, निजात। जी जनाब, देखना यह है कि इन अल्फाजों को कितना याद रखा है और जवाब दुरुस्त देते हैं या गलती करते हैं। जी रेहान के लिए सवाल दिखाया जाए। माँ के कदमों के नीचे क्या है? जन्नत। आपने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आपने अपनी जन्नत की चौखट को कितनी बार बोसा दिया? एक बार। जी, हमें रोजाना अपनी माँ के कदम चूमने चाहिए, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है। देखना यह है कि मोहम्मद रेहान ने जो जवाब दिया है वो दुरुस्त दिया है या क्या किया है, बताएंगे जनाब। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है अयान अलीम की। देखते हैं अयान अलीम के लिए अल्फाज स्क्रीन पर क्या आते हैं। रातों, सालों, दिनों, महीनों, लम्हों। अल्लाहु अकबर। चलें जनाब, कई सारे जिक्र हो गए। देखना यह है कि आपके लिए सवाल क्या है। शब कदर 1000 से बेहतर है, बीच में क्या आएगा जनाब? महीनों। आपने कहा महीनों, हालांकि हमने लम्हों, सालों और बहुत सारी चीजें आपको दिखाई थी। देखते हैं अयान ने जो जवाब दिया है वो क्या होता है। जी, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 नंबरों का मजीद इजाफा किया है अयान ने। बारी है अब्बास अली की। अब्बास अली के लिए अल्फाज स्क्रीन पर। मौत, कब्र, जिंदगी, मुसलमान, कयामत। जी जनाब, देखना यह है आपके लिए सवाल क्या आता है। नात खानी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। क्या लफ्ज यहां पर लगेगा? मौत। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। देखना यह है अब्बास अली ने जो जवाब दिया है वो सही है या गलत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बारी है सारिम सोहेल की, और सारिम सोहेल के लिए अल्फाज स्क्रीन पर देखते हैं। कपड़े, आमाल, बाल, हाथ, अखलाक। जी जनाब, सवाल भी दिखा दीजिए। कामिल तरीन मोमिन वो है जिसके इखलाक सबसे बेहतर हो। जी जनाब, जवाब दे दिया है सारिम सोहेल ने। क्या बात है जनाब, देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है या गलत। स्क्रीन पर देखेंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। तीसरे राउंड का आखिरी सवाल। याद रहे इस राउंड के बाद हमने एक एलिमिनेशन भी करनी है। जी हसन इब्राहिम, देखते हैं आपके लिए स्क्रीन पर क्या अल्फाज आते हैं। सुतून, हिस्सा, उसूल, हुस्न, नूर। जी जनाब, सवाल भी दिखा दीजिए। सवाल है नमाज दीन का क्या है? जी जवाब देंगे हसन। सुतून। आपने कहा सुतून। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब आपका क्या होता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी नाजरीन, इसी के साथ हमारा तीसरा राउंड पूरा हुआ। याद रहे कि तीसरे राउंड के एंड पर हमने एक एलिमिनेशन करनी थी। एलिमिनेशन किसकी होगी वो तो हमें स्कोर बोर्ड की तरफ जाना होगा और स्कोर बोर्ड हमें बताएगा कि आज के प्रोग्राम से पहली एलिमिनेशन किसकी होने जा रही है। यकीनन सबके दिल धड़क रहे होंगे किसके साथ एलिमिनेशन वाला
معاملہ ہوتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسکرین پر ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. سید حسن نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 60 پوائنٹس. محمد ریحان نے بھی اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. پچھلا اسکور ملا کر ان کا اسکور بنتا ہے 40 پوائنٹس. چلے جناب, ایان علیم نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 70 پوائنٹس. عباس علی نے بھی تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 60 پوائنٹس. سارم سہیل نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 60 پوائنٹس. حسان ابراہیم نے بھی تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 60 پوائنٹس. زیرو زبر. جی ناظرین, تو ہمیں علم ہو گیا کہ آج ہمارے پروگرام سے جو پہلی ایلیمنیشن ہوگی وہ محمد ریحان رضا کی ہوگی. زیرو زبر. محمد ریحان رضا, دل چھوٹا نہیں کرنا, ہم نے آپ کے لیے بڑا ہی خوبصورت سا تحفہ. ارے آپ تو مسکرا رہے ہیں, مسکرانا تو نہیں چاہیے. تیاری کی تھی ویسے؟ کتنی تیاری تھی؟ دوسرے والے پیپر کی تھی. چلیں کوئی نہیں, دل چھوٹا نہیں کرنا. اللہ آپ کو برکت دے. آپ نے ماشاءاللہ یہاں تک پہنچنا بھی ایک پورا کام تھا. آپ نے اچھے انداز کے ساتھ جوابات دیے. اللہ آپ کو دو جہاں کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے. دیکھیں, ہار جیت تو یہ ایک گیم کا حصہ ہے, اصل تو ہمارا مقصد یہ علم دین حاصل کرنا ہے. بیٹھیں گے بیٹا اپنی سیٹ پر, ہم بڑھیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف, اور اگلا راؤنڈ ہوگا ہمارا 4تھ راؤنڈ. زیرو زبر. جی جناب, چوتھے راؤنڈ میں ہونا کیا ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. یہاں تک ناظرین ہم نے بچوں کو سلیبس دیا تھا اور سلیبس سے ہی ہم ان سے سوالات کر رہے تھے, لہٰذا ان کا اسکور اب یہاں پر ہمارے پاس محفوظ رہ جائے گا. اب اگلے راؤنڈز یہ ہمارے نوک آؤٹ راؤنڈز ہوں گے. ہر راؤنڈز کے اینڈ پر ہم نے ایک ایلیمنیشن کرنی ہوگی. ایک بچہ ہمارے اس پروگرام سے رخصت ہوتا چلا جائے گا. جس کی اچھی پرفارمنس ہوتی چلی جائے گی وہ ہمارے اگلے راؤنڈ کا حصہ بنتا چلا جائے گا. چوتھے راؤنڈ میں ہونا یہ ہے کہ آپ سب سے باری باری سوالات کیے جائیں گے. سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے. اگر آپ نے صحیح آپشن کو تلاش کر لیا تو آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس, اور اگر آپ نے غلط آپشن کو چوز کیا تو آپ کے نمبرز مائنس کر دیے جائیں گے. کتنے پوائنٹس مائنس ہوں گے؟ 10 پوائنٹس مائنس ہوں گے. مگر پتہ ہے سوال کا جواب کون دے گا؟ وہی دے گا جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا. ایک بار پھر اپنی اپنی بزر چیک کریں گے. جی, سید حسن, ایان علیم, عباس علی, سارم سہیل, حسان ابراہیم. چلیں جناب, یہاں پر بچوں نے اپنی اپنی بزرز بھی چیک کروا لی ہے. بڑھیں گے ہمارے سوالات کی طرف, اور چوتھے راؤنڈ کا پہلا سوال آپ سب سے. سوال یہ ہے, ہمارے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ سارم سہیل نے سوال سن لیا ہے, جواب دینے کے لیے آپشن نہیں سنا مگر بزر بجا دی ہے. آئیے آپشن آپ کو بتا دیتے ہیں. آپشن نمبر 1 ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 3 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر سارم نے صحیح جواب دیا تو انہیں ملیں گے 10 پوائنٹس, اور اگر غلطی کی تو ان کا اسکور -10 ہو جائے گا. جی سارم. حضرت ابو بکر صدیق. آپ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق. میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ پہلے خلیفہ کون ہے, مگر آپ نے جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق, اور جواب آپ کا بالکل درست ہو گیا ہے. بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف, اور اگلا سوال آپ سب سے یہ ہے, کون سے صحابی کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دیا تھا؟ اس بار بزر پریس کی ہے حسان ابراہیم نے. حسان ابراہیم, آپشنز آپ کے پاس یہ ہے. آپشن نمبر 1 حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. آپشن نمبر 2 حضرت زید بن ثابت. آپشن نمبر 3 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی. آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈوبا ہوا سورج یہ پھر پلٹا دیا تھا. جواب بالکل درست دے کر 10 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے. حسان ابراہیم نے بھی 10 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے اپنے اسکور میں. اب باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور دیکھتے ہیں کہ اس بار سب سے پہلے بزر کون بجاتا ہے. سوال یہ ہے, خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ کون ہے؟ ایک بار پھر بزر پریس کی ہے حسان ابراہیم نے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 3 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح جواب دے کر 10 نمبروں کا مزید اضافہ کیا ہے.
حسان ابراہیم نے اپنے اسکور میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوات کے دوران 2 مرتبہ کس صحابی کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا؟ اس بار بھی بزر پریس کی ہے حسان ابراہیم نے. جی حسان، جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 2 حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رہے اگر جواب درست دیا تو +10 ہوں گے اور اگر غلطی کی تو -10 ہو جائیں گے. جوش بھی دکھانا ہے مگر ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جناب، پہلے ہی کہا تھا جوش بھی ہو مگر ساتھ ہوش ضروری ہے. میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے دوران 2 مرتبہ کس صحابی کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوب رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں پر ایک کریکشن بھی کرتا چلوں بیٹا، جب بھی کسی صحابی کا ذکر ہوگا تو ہم کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی صحابیہ کا ہوگا یعنی فیمیل کا ذکر ہوگا تو کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے؟ جی جناب، بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس بار کون بزر بجانے میں کامیاب ہوتا ہے. سوال یہ ہے امیر الامہ کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 3 حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بزر بجائی ہے سارم سہیل نے. سارم بتائیں گے جواب. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. آپ نے کہا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ صحیح جواب ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امین الامہ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. سارم سے غلطی ہو گئی ہے، 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. جی جناب، پہلے ہی کہا تھا سوال غور سے سنیں، آپشن بھی سنیں، اس کے بعد آپ بزر بجایا کریں. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف اور اگلا سوال آپ لوگوں سے تھوڑا آسان کر لیتے ہیں. سوال آپ سے یہ ہے خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ کون ہے؟ جی بزر پریس کی ہے حسان ابراہیم نے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 2 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا آپشن نمبر 1 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 مزید پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے حسان ابراہیم نے اپنے اسکور میں. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف اور اگلا سوال آپ سے یہ ہے ایسے صحابی کا نام بتائیں جن کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہوں گے. آپشن نمبر 1 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 2 حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 3 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بزر بجائی ہے سارم سہیل نے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. آپ کا کہنا یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارم نے ایک بار صحیح جواب دیا تھا، 10 پوائنٹس حاصل کیے تھے، پھر ایک بار غلط جواب دے کر اپنے 10 پوائنٹس مائنس کروائیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس بار نمبر لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا اپنے نمبر واپس کرواتے ہیں. سارم کیا لگتا ہے بیٹا، یہ جواب 10 نمبر دلوائے گا یا آپ کا اسکور مائنس کروائے گا؟ جی کانفیڈنٹ ہیں آپ؟ چلیں جناب، محمد سارم تو کانفیڈنٹ ہیں. انہوں نے جواب دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ حدیث مبارکہ یاد تھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس بار کون جواب دیتا ہے. سوال یہ ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے؟ اس بار بزر پریس کی ہے سید حسن تیمور نے. جی سید حسن تیمور، آپ کو جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 2 حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 3 حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر حمزہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف اور اگلا سوال یہ ہے وہ کون سے حکیم ہیں کہ جن کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے؟ بزر بجائی ہے ایان علیم نے اور ایان کے پاس آپشنز یہ ہیں. آپشن نمبر 1 لقمان. آپشن نمبر 2 زید. آپشن نمبر 3 سلیمان. لقمان. آپ نے کہا آپشن نمبر 1 لقمان اور آپ کا جو جواب ہے وہ بالکل درست ہو گیا ہے.
چلیں جناب، ایان علیم نے بھی اپنے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے. بڑھیں گے چوتھے راؤنڈ کے آخری سوال کی طرف، اور آخری سوال یہ ہے، خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ کون ہیں؟ اس بار بزر پریس کی ہے محمد سارم سہیل نے. سارم سہیل، آپ کے لیے آپشنز ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 2 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی. آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی ناظرین، چوتھا راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. مگر یاد رہے، اس راؤنڈ میں بھی ہم نے ایک ایلیمنیشن کرنی ہے. وہ کون سا بچہ ہے جو ہمارے اس پروگرام سے رخصت ہونے جا رہا ہے؟ یاد رہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ چوتھے راؤنڈ کا اسکور ہی فیصلہ کرے گا کہ کون سا بچہ ہمارے اس پروگرام سے رخصت ہو جائے گا. مگر آئیے چلتے ہیں، پہلے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کس بچے نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں. جی اسکور بورڈ دکھائیں گے. سید تیمور نے حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس. ایان علیم نے بھی لیے ہیں 10 پوائنٹس. عباس علی نے اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. سارم نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. اور حسان ابراہیم نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس. زیرو زبر جی ناظرین، تو فیصلہ ہو گیا، عباس علی ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں نہیں ہوں گے. زیرو زبر. چلے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت سارا علم دین ہمارے اس پروگرام سے سیکھا ہوگا. اس کی تیاری کے دوران بھی بہت سارا علم دین سیکھا ہوگا. آئیں گے، اپنا تحفہ وصول کریں گے اور اپنی سیٹ پر تشریف رکھیں گے. ماشاءاللہ بیٹھیں گے اپنی سیٹ پر اور ہم بڑھیں گے ہمارے 5ویں راؤنڈ کی طرف. 5واں راؤنڈ بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ. زیرو زبر. جی ناظرین، 5ویں راؤنڈ میں اب ہمارے پاس ہے صرف 4 کنٹیسٹنٹس. ان کے درمیان ہوگا 5واں راؤنڈ. یاد رہے، اس راؤنڈ کے آخر میں بھی ہم نے ایک بچے کو ایلیمنیٹ کرنا ہوگا. اس راؤنڈ میں ہونا کیا ہے، پہلے آپ کو یہ گائیڈ کرتے چلیں. اس راؤنڈ میں آپ کے پاس ایک بورڈ دیا گیا ہوگا. دکھائیں گے اپنا اپنا بورڈ. جی جناب، اس بورڈ پر لکھا ہے جی ہاں اور جی نہیں. ٹھیک ہے، آپ سے ایک بات کہی جائے گی، آج چاروں نے ایک ساتھ جواب دینا ہوگا کہ آپ کے نزدیک اس بات کا آنسر جی ہاں ہونا چاہیے یا جی نہیں. اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس، اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ سے واپس لے لیے جائیں گے 10 پوائنٹس. تو آپ سب ریڈی ہیں؟ ایک مرتبہ پھر بچوں کے اسکور بورڈ کو 0 کر دیا جائے. جی جناب، شروع کریں گے ہم اپنا 5واں راؤنڈ. 5ویں راؤنڈ کا پہلا سوال آپ سب سے. سوال یہ ہے، سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، یہ کلام امام احمد رضا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. بتائیے آپ کے نزدیک جواب جی ہاں ہے یا جی نہیں؟ جی، آپ چاروں نے شو کیا، آپ کے نزدیک اس کا جواب جی ہاں ہے. بالکل صحیح جواب دے کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. بڑھیں گے اگلے سوال کی جانب، اور اگلا سوال یہ ہے، دلائل الخیرات حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہے. بتائیے آپ کے نزدیک اس کا جواب جی ہاں ہوگا یا جی نہیں؟ جی جناب، 3 بچوں نے کہا جی نہیں، اور حسان ابراہیم کا کہنا یہ ہے کہ جی ہاں، یعنی دلائل الخیرات حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہی کتاب ہے. حسان ابراہیم کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. حسان ابراہیم کے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا جائے گا. باقی سب کے اسکور میں سے 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. ہم بڑھیں گے 5ویں راؤنڈ کے تیسرے سوال کی طرف، اور تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، سامان بخشش مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نعتیہ دیوان ہے. بتائیے آپ کے نزدیک اس کا جواب جی ہاں ہونا چاہیے یا جی نہیں؟ سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے. جی جناب، اس بار سید حسن کا کہنا یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ جواب جی نہیں ہونا چاہیے، اور باقی تینوں نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک اس کا جواب ہوگا جی ہاں، اور اس کا صحیح جواب بھی ہے جی ہاں، کیونکہ نعتیہ دیوان سامان بخشش یہ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی نعتیہ دیوان ہے. جی ہاں کہنے والوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 نمبروں کا اضافہ کیا جائے گا ان کے اسکور میں. سید حسن اپنے اسکور میں سے 10 نمبر مزید مائنس کروا چکے ہیں. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال ہوگا آپ سب سے. سوال یہ ہے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت زینب اسلام لائی. بتائیے آپ کے نزدیک اس کا جواب جی ہاں ہونا چاہیے یا جی نہیں؟ جی جناب، بچے بڑے ہی بریلینٹ ہیں، سوچ سمجھ کر جواب دیا ہے کہ اس کا جواب بالکل غلط ہے، کیونکہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہمارے پیارے آقا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی، سب نے جواب درست دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت ہے۔ ناظرین آپ نے بھی غور سے سننا ہے۔ سوال یہ ہے، صاحب الحجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، بتائیے آپ کے نزدیک اس کا جواب جی ہاں ہوگا یا جی نہیں؟ جی جناب، 3 بچوں کا کہنا یہ ہے اس کا جواب ہوگا جی نہیں، اور حسان ابراہیم نے اس بار کہا ہے کہ اس کا جواب ان کے نزدیک ہوگا جی ہاں، مگر حسان ابراہیم کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے، کیونکہ صاحب الحجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے یہ حضرت سیدنا عمر فاروق نہیں بلکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حسان ابراہیم کے اسکور میں سے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے اور باقی تینوں کے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال بڑا ہی آسان ہے اگر غور سے سنا جائے۔ سوال یہ ہے، شب برات 15 شعبان المعظم کو ہوتی ہے، بتائیے آپ کے نزدیک جواب جی ہاں ہوگا یا جی نہیں؟ جی جناب، سارے بچوں کا کہنا ہے اس کا جواب بننا چاہیے جی ہاں، اور سب نے بالکل صحیح جواب دے کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا سب کے اسکور میں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے صفا و مروہ پر چکر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لگائے، بتائیے آپ کے نزدیک اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی جناب، 3 بچوں نے کہا جی ہاں، ایک نے کہا جی نہیں۔ جس نے کہا جی نہیں اس نے کر لی ہے غلطی، اور جنہوں نے کہا ہے جی ہاں اس کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو فارسی زبان بولتے تھے، بتائیے آپ کے نزدیک اس کا جواب جی ہاں ہوگا یا جی نہیں؟ ارے جناب، چاروں نے کہا جی ہاں، بتائیے آپ چاروں میں سے فارسی کس کو آتی ہے؟ کسی کو نہیں آتی؟ نہیں جناب، فارسی نہیں، جنت میں تو عربی بولی جاتی ہے، اور جب ہم بھی جنت میں جائیں گے تو ہم بھی عربی میں بات کیا کریں گے۔ چلیں جناب، اس بار چاروں نے اجتماعی طور پر غلطی کی ہے، سب کا اسکور -10 ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال آپ سے یہ ہے، سورہ نساء کے بعد سورہ انعام آتی ہے، بتائیے جواب جی ہاں ہونا چاہیے یا جی نہیں؟ جی جناب، ایک ساتھ سب نے جواب دیا ہے جی نہیں، یا تو اجتماعی طور پر غلطی کرتے ہیں یا اجتماعی طور پر صحیح جواب دے کر سب اپنے اپنے نمبروں میں 10 پوائنٹس کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس بار سب نے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال آپ سے ہوگا یہ کہ جب حجر اسود جنت سے تشریف لایا تو کالے رنگ کا تھا، بتائیے آپ کے نزدیک اس کا جواب کیا ہے، جی ہاں یا جی نہیں؟ ٹرکی کوسچن ہے۔ جی جناب، 3 بچوں نے کہا جی نہیں اور ایک نے کہا جی ہاں۔ جی جناب، اس بار پھر جی ہاں کہنے والے نے غلطی کر لی ہے، کیونکہ حجر اسود جب جنت سے تشریف لایا تو اس کا رنگ کالا نہیں تھا بلکہ یہ تو ابیض تھا، سفید تھا۔ یہ تو ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ اب اس کا کلر کالا ہو گیا ہے۔ جی نہیں کہنے والوں نے صحیح جواب دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ بڑھیں گے ہمارے 5ویں راؤنڈ کے سیکنڈ لاسٹ کوسچن کی طرف۔ سوال آپ سے یہ ہے، سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھی، بتائیے آپ کے نزدیک جواب کیا ہوگا، جی ہاں یا جی نہیں؟ جی جناب، 3 بچوں نے کہا جی نہیں، ایک نے کہا جی ہاں۔ اس بار جس نے کہا جی ہاں اس نے دیا ہے جواب بالکل درست، اور جنہوں نے کہا ہے جی نہیں ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں۔ 10 نمبر جی نہیں کہنے والوں کے مائنس ہو جائیں گے۔ چلیں جناب، حسان ابراہیم کبھی نمبر لیتے ہیں کبھی نمبر واپس دیتے ہیں۔ بڑھتے ہیں 5ویں راؤنڈ کے آخری سوال کی طرف، اور آخری سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے اور کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دیتے تھے، بتائیے آپ کے نزدیک اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، جی ہاں یا جی نہیں؟ سب نے ایک ساتھ شو کیا ہے جی ہاں، اور سب کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا 5واں راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ دیکھیں گے ہم بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب، مگر یاد رہے 5ویں راؤنڈ میں بھی ہم نے ایلیمنیشن کرنی ہے۔ اس بار کون ہمارے پروگرام سے رخصت ہوگا یہ تو ہمارا اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا۔ دیکھتے ہیں اسکرین پر ہمارا اسکور بورڈ کسے رخصت کرتا ہے۔ اسکور بورڈ بتا رہا ہے 5ویں راؤنڈ میں سید حسن تیمور نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس، ایان علیم نے بھی لیے ہیں 40 پوائنٹس، سالم سہیل نے حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس، حسان ابراہیم نے حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس،
جی جناب، مگر کیا ہوا؟ یہاں تو ہم نے ایک بچے کو ایلیمنیٹ کرنا تھا، مگر یہاں تو پروگرام ٹائی ہو چکا ہے۔ جن دو بچوں کے نمبر 40 ہیں ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون ہمارے چھٹے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہوگا اور کون اس پروگرام سے رخصت ہوگا۔ ناظرین، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر کہیں ہمارا ٹائی ہوا تو ہمیں اپنے پچھلے اسکور کا سہارا لینا ہوگا۔ پچھلا اسکور بتائے گا، پچھلی کارکردگی بتائے گی کہ بچہ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ کا حصہ ہوگا یا پروگرام سے رخصت ہوگا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں چوتھے راؤنڈ کے اختتام پر سید حسن تیمور اور ایان علی کتنے پوائنٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سید حسن تیمور نے حاصل کیے ہیں 5ویں راؤنڈ میں 40 پوائنٹس، مگر ان کا پچھلا اسکور تھا 70 پوائنٹ، یعنی ان کے پچھلے اسکور کو ملا کر ان کا ٹوٹل اسکور بنتا ہے 110 پوائنٹس۔ اب بڑھیں گے ایان علیم کی طرف اور ایان علیم کا پچھلا اسکور فیصلہ کرے گا کہ ہمارے ساتھ سید حسن جا رہے ہیں یا سید ایان علیم۔ جی ایان علیم کا پچھلا اسکور بھی دکھایا جائے۔ ایان علیم کا پچھلا اسکور تھا 80 پوائنٹس، یعنی ان کے ہو گئے 120 پوائنٹس۔ ایان علیم ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ کا حصہ بنیں گے۔ سید حسن ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں نہیں ہوں گے۔ سید حسن کے لیے بھی پیارا سا تحفہ ہوگا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ آئے ہمارے پروگرام میں، آپ نے حصہ لیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آپ بیٹھیں گے بیٹا اپنی سیٹ پر اور ہم بڑھیں گے ہمارے چھٹے راؤنڈ کی طرف۔ جی ناظرین، بڑھتے بڑھتے ہم پہنچ چکے ہیں چھٹے راؤنڈ کی طرف، اور چھٹے راؤنڈ میں اس وقت ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں۔ یہ وہ بریلینٹ بچے ہیں جو مقابلہ کرتے کرتے چھٹے راؤنڈ تک پہنچ چکے ہیں، اور چھٹے راؤنڈ میں اب ہونا یہ ہے کہ آپ تینوں کو باری باری بلایا جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر ہم اپنے پروگرام میں ایکٹیویٹی کی طرف بڑھیں گے اور آپ کو باری باری 30 سیکنڈز کا ٹائم دیا جائے گا، اور آپ نے ان بورڈز پر لگے الفاظ یا یہاں پر جو بھی تحریر ہوگا اس حساب سے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا، اور آپ نے اس کو ترتیب دینا ہے۔ آپ کے پاس 30 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا۔ یاد رہے بیٹا، اس راؤنڈ میں آپ 100 پوائنٹس تک گین کر سکتے ہیں۔ یہاں پر 10 تختیاں لگی ہوئی ہیں، اگر ان 10 کو آپ نے اس کی جگہ پر ترتیب سے صحیح رکھ دیا تو آپ کو 100 پوائنٹس دیے جائیں گے، یعنی ہر تختی کے بدلے آپ کو 10 پوائنٹس دیے جائیں گے۔ 30 سیکنڈز کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ پہلی باری ہوگی سارم سہیل آپ کی، آئیں گے بیٹا۔ آپ نے یہ سینٹر والی رو میں سے قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کو ترتیب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ ہود سے لے کر سورہ طہ تک۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ دیکھتے ہیں سارم کتنی تختیوں کو صحیح ترتیب سے لگا سکتے ہیں۔ 30 سیکنڈز کا ٹائم ہے، جلدی کریں گے، ٹائم بڑی سپیڈ سے گزر جاتا ہے۔ جی 20 سیکنڈز گزر چکے ہیں، جلدی کریں گے۔ اب تک آپ نے صرف 3 صورتوں کے نام کو صحیح ترتیب سے رکھا ہے۔ 5 4 3 2 1 اللہ اکبر، ٹائمز اپ۔ یہاں پر میں آپ کو ایک طریقہ سکھاتا ہوں۔ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی مقابلے میں جائیں تو ایک بات کا خیال رکھیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کی ترتیب یہاں تک آئے گی اسی کو ہم نے ترتیب سے رکھنا ہے۔ اگر برابر میں مجھے یہ سمجھ آتا ہے تو فوراً سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا یہ جواب درست ہو جائے۔ آپ نے یہاں سے ترتیب سیدھی کرنے کے چکر میں یہاں پر بھی جو تختیاں لگنی تھی اس میں بھی نمبر اپنے لوز کر دیے۔ چلیں جناب، دیکھتے ہیں سارم نے کتنے صحیح جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب سورہ ہود، بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ دوسرا جواب سورہ یوسف، یہ بھی جواب بالکل درست دیا ہے، بیٹا میرے ساتھ بولیں گے۔ تیسرا جواب سورہ رعد، یہ بھی جواب بالکل درست دیا ہے۔ چوتھا جواب سورہ ابراہیم، بالکل صحیح جواب۔ پانچواں جواب نہیں جناب، یہ جواب آپ کا غلط ہے، سورہ کہف۔ سورہ حجر یہاں پر لگنی چاہیے تھی، سورہ حجر۔ انہوں نے 4 تختیاں صحیح لگا کر 40 پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ آپ بڑھیں گے اپنے پوڈیمز کی طرف اور ہم بلائیں گے اب حسان ابراہیم کو۔ یہ حسان 40 پوائنٹس حاصل کیے ہیں سارم نے، اور دیکھنا یہ ہے کہ حسان ابراہیم کتنے پوائنٹس گین کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ نے بیٹا قرآن مجید کے پاروں کے نام ترتیب دینے ہیں۔ آپ کے پاس بھی 30 سیکنڈز کا ٹائم ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔
وہی غلطی نہ دہرائیے گا جو ہمارے سارم بھائی نے کی تھی. جلدی کریں گے, ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے. 5 4 3 2 1 چلیں جی, ٹائم از اپ. مگر لگتا یہ ہے کہ آپ نے کافی ساری تختیوں کو ان کی جگہ پر ترتیب دے دیا ہے. آئیں گے میرے ساتھ اور قرآن مجید کے پاروں کے نام آپ بھی دہراتے چلے جائیں گے. جی, پہلا پارا, الف لام میم, دوسرا پارا, یقول, تیسرا پارا, الرسل, چوتھا پارا, تنال, بالکل صحیح, یہاں تک بالکل صحیح. پانچواں پارا, والمحسنات, یہ بھی بالکل درست, لا يحب الله, یہ بھی بالکل درست. وإذا سمعوا, وَإِذَا سَمِعُوا, جی جناب, یہ بھی بالکل صحیح جواب دیا ہے. یہاں پر تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے, یہاں پر پارا لگنا چاہیے تھا وَلَوْ أَنَّنَا, اور اس کی جگہ پر لگنا چاہیے تھا قَالَ الْمَلَوْ, اور وَعْلَمُوا بالکل درست لگایا ہے. یعنی آپ نے حاصل کیے ہیں 80 پوائنٹس. بہت زبردست پرفارمنس کی, اللہ آپ کو مزید ترقی عطا کرے. بڑھیں گے آپ اپنے پوڈیمز کی طرف اور ہم بڑھیں گے, ہمارے ایان علیم بھائی کو دعوت دیں گے, آئیں گے. اور اب دیکھتے ہیں ایان بھائی کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. ایان بھائی, جی ایان بھائی, آپ نے ان اسلامی ایونٹس کو ترتیب وائز رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ پہلے مہینے میں کون سا ایونٹ آتا ہے, دوسرے مہینے میں کون سا ایونٹ, تیسرے مہینے میں کون سا ایونٹ, اس طریقے سے آپ نے ان کو ترتیب دینا ہے. آپ کے پاس بھی 30 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا. اگر آپ نے 40 سے زیادہ نمبر لیے تو آپ ہمارے ساتھ فائنل راؤنڈ کا حصہ ہوں گے, اور اگر آپ نے کم نمبر لیے تو پھر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں رہیں گے. دیکھتے ہیں آپ کی کیا کارکردگی آتی ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی جناب, دیکھتے ہیں ایان کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. 3 تختیاں اب تک یہ ادھر سے ادھر کر چکے ہیں. دیکھتے ہیں چوتھی تختی بھی یہ انہوں نے اپنی جگہ پر رکھی ہے, مگر کتنی درست کتنی غلطیاں یہ تو وقت بتائے گا. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ٹائم از اپ. چلیں جی, ٹائم ختم ہو گیا. دیکھنا یہ ہے کہ ایان نے کتنی تختیوں کو ترتیب وائز رکھا اور کتنی غلطیاں کی ہیں. یکم محرم شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح جواب. یوم عاشور 10 محرم, بالکل صحیح جواب. 25 صفر عرس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بالکل صحیح. 12 ربیع الاول, چوتھا ایونٹ سال کا, بالکل صحیح. 11 ربیع الاخر 11ویں شریف, یہ بھی جواب درست ہے. 6 جمادی الاخری یوم صدیق اکبر, بالکل صحیح. 6 رجب المرجب, جی جناب, یہ بھی جواب بالکل درست ہے. 8واں جواب 22 رجب عرس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ یہاں پر تھوڑی سی غلطی کر گئے ہیں, کیونکہ یہاں پر آنا چاہیے تھا 15 رجب عرس امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کی جگہ پر یہاں لگنا چاہیے تھا عرس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 غلطیاں ہوئی ہیں ان سے, اور آخری انہوں نے جواب دیا ہے 27 رجب معراج شریف. یعنی انہوں نے صحیح جوابات دیے ہیں, ان کی تعداد ہے 8, اور جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ ہے 2. بڑے ہی زبردست آپ نے جوابات دیے, بہت اسپیڈ سے آپ نے اس کو ترتیب دیا. اللہ آپ کو بھی برکت عطا کرے. بڑھیں گے ہم اپنے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اس راؤنڈ کے اینڈ پر ہمارے بچوں نے کتنے نمبر حاصل کیے. جی جناب, سارم نے حاصل کیے 6 راؤنڈ میں 40 پوائنٹس, حسان ابراہیم نے حاصل کیے 80 پوائنٹس, اور ایان علیم نے بھی 8 صحیح جوابات دے کر حاصل کیے ہیں 80 پوائنٹس. فیصلہ ہو گیا, سارم ہمارے ساتھ فائنل راؤنڈ میں موجود نہیں ہوں گے. سارم بھائی کے لیے بھی ہم خوبصورت سا تحفہ پیش کریں گے. سارم بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. اللہ آپ کو مزید برکت دے. بڑھیں گے آپ اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلتے ہیں فائنل راؤنڈ کی طرف. یاد رہے ناظرین, فائنل مقابلہ ہوگا, 1-to-1 مقابلہ ہوگا. 2 کنٹیسٹنٹس اب ہمارے پاس بچے ہیں, ایان علیم یا حسان ابراہیم. دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون ون کرتا ہے اور کون ہمارے کوارٹر فائنل کا حصہ بنتا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے فائنل راؤنڈ کی طرف. جی ناظرین, اب ہم پہنچ چکے ہیں آخری راؤنڈ کی طرف, اور آخری راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے میں اپنے اسکورنگ والے بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ کاؤنٹر کو ایک مرتبہ 0 کر دیا جائے, کیونکہ اس راؤنڈ میں جو زیادہ نمبر لے گا وہی ہمارے پروگرام کو ون کرے گا. راؤنڈ کیسے آگے بڑھے گا, آئیے سب سے پہلے آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. میرے پاس 2 باکسز رکھے ہوئے ہیں, ایک میں لکھا ہے قرآن اور ایک میں لکھا ہے حدیث. باری باری آپ دونوں کو موقع دیا جائے گا, اور آپ کو یہ بھی چانس دیا جائے گا کہ کس موضوع سے ریلیٹڈ آپ سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں.
آپ جس موضوع کو سلیکٹ کریں گے اسی سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کیا جائے گا, اور اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس, اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ کا اسکور -10 کر دیا جائے گا. مگر یاد رہے یہاں ہم آپ کو ایک چانس بھی دیں گے کہ اگر آپ آپشن لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو آپشن بھی دیں گے, مگر آپشن سننے کے بعد آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کا اسکور +5 بڑھے گا, اور اگر آپ غلطی کریں گے تو -10 آپ کے اسکور میں سے ڈیٹیکٹ ہوں گے. از دیٹ کلیئر؟ جی آپ دونوں ریڈی ہیں؟ جی آخری راؤنڈ میں جوش ہونا چاہیے. ریڈی ہیں آپ دونوں؟ جی. چلیں جناب, تو شروع کرتے ہیں. پہلی باری ہے ایان علیم آپ کی. بتائیں کس موضوع سے ریلیٹڈ سوال کیا جائے آپ سے؟ قرآن. آپ نے کہا قرآن کے موضوع سے سوال کیا جائے, تو آئیے قرآن سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کر لیتے ہیں. سوال آپ کے لیے یہ ہے, عروس القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو آپشنز کا بھی سہارا لے سکتے ہیں, مگر یاد رہے کہ آپشنز لینے کے بعد صحیح جواب دینے کی صورت میں 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا جائے گا آپ کے اسکور میں. آپشن. جی, ایان علیم چاہتے ہیں کہ ان کو آپشنز بتائے جائیں. آپ کے لیے سوال تھا عروس القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے, جس کا آپشنز ہیں آپشن نمبر 1 سورہ یاسین, آپشن نمبر 2 سورہ رحمان. اب اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو 5 پوائنٹس دیے جائیں گے, اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. سورہ یاسین. آپ نے کہا سورہ یاسین. آپ کے پاس 2 آپشنز تھے, سورہ رحمان یا سورہ یاسین. کیا آپ جانتے ہیں کہ عروس القرآن کسے کہتے ہیں؟ عروس, عروس کا معنی ہوتا ہے دلہن. کیا ہوتا ہے؟ دلہن. دلہن. اور سورہ یاسین کو قرآن کی دلہن نہیں بلکہ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. آپ سے غلطی ہو گئی, 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. بڑھیں گے حسان ابراہیم کی طرف, بڑے ہی سنبھل کر آگے بڑھنا ہے, صحیح جوابات دینے ہیں اگر پروگرام کو ون کرنا ہے. باری ہے حسان ابراہیم کی. حسان ابراہیم کس موضوع کی طرف جانا چاہیں گے, قرآن یا حدیث؟ حدیث. آپ نے کہا حدیث سے ریلیٹڈ سوال کیا جائے. چلیے جناب, حدیث سے سوال کر لیتے ہیں. سوال آپ کے لیے ہے کہ حدیث میں جلد بازی کو کس کا کام کہا گیا؟ شیطان. آپ نے آپشنز بھی نہیں لیا اور آپ نے جواب دے دیا ہے. اگر آپ کا جواب درست ہوا تو آپ کو 10 پوائنٹس پلس کر دیے جائیں گے. اگر آپ کا جواب درست ہوا تو آپ کے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا, اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ کے اسکور میں سے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. کیا لگتا ہے حسان ابراہیم, اس جواب کے بعد کتنا مطمئن ہے؟ صحیح ہوگا. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جواب بالکل صحیح ہوگا. آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں حسان ابراہیم کا جواب درست ہے یا غلط. سوال کیا گیا تھا کہ حدیث پاک میں جلد بازی کو کس کا کام کہا گیا. حسان ابراہیم نے جواب دیا شیطان کا کام. ان کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیں جناب, ایک مرتبہ پھر باری ہے ایان علیم کی. اگر جواب درست دیں گے تو اپنے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ کریں گے. جی ایان علیم. قرآن. ایک مرتبہ پھر قرآن کے موضوع کو چوز کیا ہے ایان علیم نے. اس بار آپ کے لیے سوال ہے, حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہے؟ بغیر آپشن کے اگر آپ نے جواب دیا تو 10 پوائنٹس دیے جائیں گے, اور اگر آپشنز لینے کے بعد آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو 5 پوائنٹس دیے جائیں گے. یہ آپ پر ہے کہ آپ بغیر آپشن کے جواب دیتے ہیں یا آپشن لے کر. آپشن. ایک مرتبہ پھر آپشن کی طرف جانا چاہیں گے. جی, آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپشن نمبر 2 حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت زکریا علیہ السلام, جبکہ آپ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہے. بڑا ہی آسان سوال تھا جس میں آپ غلطی کر چکے ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ کا اسکور -10 ہو جائے گا. اس کا صحیح جواب تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب پڑھتے ہیں حسان ابراہیم کی طرف. حسان ابراہیم موضوع سلیکٹ کریں گے. قرآن. آپ نے کہا اس مرتبہ قرآن سے ریلیٹڈ سوال کیا جائے. چلیں جناب, آپ سے قرآن سے ریلیٹڈ سوال کر لیتے ہیں. آپ نے بتانا ہے قرآن میں کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا. آپشن. آپشنز کی طرف جانا چاہیں گے. آپشنز کا مطلب ہے +5 اگر صحیح جواب دیا, اور اگر غلطی کی تو -10. جی, آپشن نمبر 1 ہے حضرت آدم علیہ السلام, آپشن نمبر 2 حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام.
آپ نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام. ناظرین اگر ان کا جواب درست ہوا تو ان کو +5 یعنی 5 پوائنٹس کا اضافہ ان کے اسکور میں ہوگا, اور اگر انہوں نے غلطی کی ہوگی تو اسکور میں سے 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے, یعنی ان کا اسکور ایک مرتبہ پھر 0 ہو جائے گا. جی بڑھیں گے جواب کی طرف, اور جواب آپ نے دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا. جواب بالکل درست دے کر 5 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے. سبحان اللہ. اگلی باری ہے ایان علیم کی. جی ایان, قرآن. آپ نے ایک مرتبہ پھر انتخاب کیا ہے قرآن کے موضوع کا. آپ سے سوال ہے قرآن پاک کی سورت سورہ برات کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ برات کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ آپشن. آپشن نمبر 1 سورہ توبہ, آپشن نمبر 2 سورہ کوثر. سورۃ الکوثر. آپ نے جواب دیا سورہ کوثر. ایک مرتبہ پھر غلطی کی ہے, اپنے اسکور میں سے 10 پوائنٹس مزید مائنس کروائے ہیں. صحیح جواب ہے سورہ توبہ. سورہ توبہ کو سورہ برات کہا جاتا ہے. غلطی کر گئے ہیں جناب. بڑھیں گے حسان ابراہیم کی طرف. جی حسان, قرآن. اس مرتبہ حسان نے قرآن کے موضوع کو سلیکٹ کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ کس سورت میں آیا؟ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ کس سورت میں آیا ہے؟ آپشن. آپ نے کہا آپشن دیے جائیں. آپشن نمبر 1 ہے سورہ اعراف, آپشن نمبر 2 سورہ انعام. سورہ اعراف. آپ نے کہا سورہ اعراف. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ تعداد بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. یہ ہمارا سوال بھی نہیں تھا, لیکن ناظرین آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتا چلوں, سورہ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 7 مرتبہ آیا ہے. حسان ابراہیم کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. 5 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا حسان ابراہیم کے اسکور میں. بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف, اور یہ ایان علیم سے آخری سوال ہوگا. جی ایان, آپ نے کہا حدیث سے ریلیٹڈ سوال کیا جائے. چلیں جناب بتائیے حدیث میں حیا کو کس چیز کا شعبہ کہا گیا؟ چاہے تو آپشن لکھ سکتے ہیں. آپشن نمبر 1 عبادت کا, آپشن نمبر 2 ایمان کا. آپ نے کہا ایمان کا حصہ. اس سے پہلے 3 سوالات ایان علیم سے کیے گئے, مگر تینوں میں آپشنز بھی لیے, جوابات غلط دیے اور اپنا اسکور -30 تک پہنچا دیا. اس کا جواب کیا لگتا ہے ایان؟ پلس کروائے گا آپ کو یا مزید مائنس کروا دے گا؟ آپ کو ایسا لگتا ہے پلس کروائے گا. چلیں جناب دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو جواب دیا وہ آپ کے اسکور میں پلس کرواتا ہے یا مائنس کرواتا ہے. حدیث آپ سے سوال کیا گیا تھا, حدیث میں حیا کو کس چیز کا شعبہ کہا گیا؟ جواب تھا ایمان کا, اور صحیح جواب دے کر 5 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. بڑھیں گے ہمارے آج کے پروگرام کے آخری سوال کی طرف, اور آخری سوال ہوگا حسان ابراہیم سے, مگر موضوع سلیکٹ کریں گے یہ خود. جی بتائیے. قرآن. موضوع کہا قرآن. قرآن سے ریلیٹڈ آپ سے سوال یہ ہے قرآن پاک میں انبیاء کے نام پہ کتنی صورتیں ہیں؟ سبحان اللہ, کتنا خوبصورت سوال. ناظرین ذرا غور کریں, کیا ہمیں اس کا جواب آتا ہے یا نہیں؟ انبیاء کے نام پر. جی آپشن. آپ نے کہا آپشنز دیے جائیں. آپشن نمبر 1 ہے 6, آپشن نمبر 2 8. 6. آپ نے کہا قرآن پاک میں 6 انبیاء کے نام پر صورتیں آئی ہیں, اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کے ونر ہوئے حسان ابراہیم. حسان ابراہیم یہاں تک پہنچے, بڑی تیزی کے ساتھ, بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ جوابات دیے, اور نمبر پر نمبرز حاصل کرتے رہے, اور آخر میں شاندار کامیابی کی. یوں کہا جائے کہ آخری راؤنڈ کلین سویپ کیا ہے, بہترین جوابات دیے. 0 زبر 0 زبر 0 زبر 0 زبر. ناظرین پورے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا حسان ابراہیم نے کانفیڈنٹلی جوابات دیے, بڑے ہی شاندار طریقے سے تیاری کر آئے تھے. میں مبارکباد دوں گا حسان ابراہیم, آپ کو بھی, آپ کے والدین کو بھی, آپ کے انوویٹو اسکول کو بھی. اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. میرا مشورہ یہ ہے کہ قرآن کی بھی تعلیم ضرور حاصل کریں, بلکہ قرآن پاک حفظ کریں اور اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت کرتے چلے جائیں. اللہ کریم آپ کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے. ایان علیم نے بھی ماشاءاللہ شاندار کامیابی دکھائی. یہاں تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے. آپ کو بھی بہت مبارک, آپ کے والدین کو بھی مبارک, آپ کے مدرسے والوں کو بھی مبارک. آئیں گے بیٹا دونوں میرے پاس, اور ایان علیم کو ہم یہ خوبصورت سا تحفہ ہماری مجلس نے تیار کر رکھا ہے, یہ ہم انشاءاللہ حسان ابراہیم کے ہاتھوں سے دلوائیں گے. حسان اپنے بھائی کو تحفہ دیں گے, اور حسان ابراہیم ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سیم چینل,
सेम टाइम हमारा इंतजार कीजिएगा, मगर अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते हैं कौन देगा उसका जवाब।